الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، ذی قعدہ کا آخر چل رہا ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے تہوار کا مہینہ ہے اور ایک بہت بڑی عبادت کا مہینہ ہے. جو عبادت ہے اسے حج کہتے ہیں اور جو تہوار ہے اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اسی مناسبت سے جو یہ حج ہے، عبادت حج، آپ جانتے ہیں کہ یہ حج کی عبادت بھی کچھ اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا اور اسے حج کا نام دے دیا. اور یہ وفائیں اور یہ ادائیں کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں ہیں، کچھ ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی وفائیں ہیں، کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادائیں ہیں. اس میں اصل بات یہ ہے کہ اصل مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امت قرار دیا، پوری امت. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ کسی عام چھوٹے سے بادشاہ سے نہیں تھا، دنیا کے اندر پوری دنیا پر حکومت 3 لوگوں کی ہوئی ہے، صرف 3 لوگوں کی.
دو کا ذکر قرآن میں ہے، ایک کا نہیں ہے۔ ایک تو ذوالقرنین تھے جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی، اور دوسرا سکندر اعظم تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور تیسرا نمرود تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تو نمرود کا اور ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ نمرود کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، نمرود وہ بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ آج ایک علاقے کا ایک کونسلر ہو، چیئرمین ہو، اس کا غرور اور تکبر کہاں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے ملنے کے لیے بھی کئی واسطوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اور وہ کرسی کے نشے میں آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو، آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ ایک صدر ہو ملک کا، وہ ملک کا بادشاہ ہو، وہ آپ کو منہ نہیں لگاتا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، علاقے کے چیئرمین کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو وہ آپ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو کہاں پوری دنیا کا بادشاہ؟ ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں پیدا ہوئے۔ ذرا آپ تصورات کی دنیا میں سوچیں، ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں پیدا ہوئے اور دارالحکومت میں پیدا ہوئے، جو نمرود کا دارالحکومت تھا، بابل، عراق کا علاقہ۔ جب جوان ہوئے، نبوت ملی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی میں 4 بڑے امتحانات سے گزارا ہے۔ 4 بڑے امتحانات سے، ویسے تو کئی امتحانات ہوئے ہیں، لیکن 4 بڑے امتحانات سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہی یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو، نمرود کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دے چکے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بتوں کو توڑ دیا جائے، تاکہ یہ کچھ سوچ تو سکیں کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ ہماری کیا حاجت روائی کریں گے، وہ جو اپنی مشکل نہیں حل کر سکے وہ ہماری کیا مشکل حل کریں گے۔ اس نظریے کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قرآن کریم میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فَتًن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ فتن، فتح کا لفظ، فتح کا معنی ہوتا ہے بیڑا غرق کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور نمرود نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کا، بآلهتنا ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے اندھوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو کلہاڑا تھا جس کے ذریعے سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے،
وہ کल्हाड़ा تمہارے اس بڑے معبود کے کندھے پر ہے، تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس سے آلہ قتل برآمد ہو جائے اس کو قاتل گردانا جاتا ہے، اس کو قاتل مانا جاتا ہے کہ جی اس سے آلہ قتل برآمد ہوا ہے۔ تو آلہ قتل تو تمہارے اس بڑے کے پاس ہے، اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے چھوٹوں کو قتل کر دیا ہو، سب کو مار دیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو نمرود اور اس کے لوگ اتنی بات تو سمجھ گئے تھے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، اگر بولتا ہوتا تو اس سے پوچھ ہی لیتے کہ بھئی کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ۔ تو اتنی بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا کہ ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرجعوا الی انفسہم، تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو تم کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ جو بول نہیں سکتے وہ تمہاری کیا مشکل کشائی کریں گے؟ ظاہر ہے جو آدمی بول نہیں سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، جو آدمی بہرا ہوتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا صحیح۔ تو یہ تو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو ذرا تم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو تم کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ انکم انتم الظالمون، تم بہت بڑے ظالم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کو بہت بڑا ظالم قرار دیا، کیوں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں پر اٹھایا انہوں نے، کہنے لگے کہ ہم کو تو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں بول سکتے۔ اب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک چخا جلایا، اور اتنا بڑا چخا جلایا کہ دور سے اس کی آگ نظر آتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا ہے پہلا، یا اللہ میں کیا کروں، یہ تو مجھے آگ میں ڈالنے لگے ہیں، مجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کود جا آگ کے اندر۔ یا اللہ آگ میں کود جاؤں، یہ آگ تو مجھے جلا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم تو آگ میں کود جا، جلانا اور نہ جلانا، جلانا آگ کی صفت ہے، لیکن آگ بھی تو چونکہ میری مخلوق ہے، میں کہوں گا تو آگ جلائے گی، میں نہیں کہوں گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ اگرچہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس جلانے میں بھی وہ میرے حکم کی تابع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس سے پھینکا گیا اور وہ آگ کے اندر جا گرے۔ آگ میں پہنچتے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، آگ کو اللہ کا حکم آ گیا کہ خبردار، میرا نبی آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے، تو نے جلانا نہیں ہے اس کو۔ یا نار، اے آگ کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔
بردوں و سلامن کا مطلب ہے کہ ابراہیم کو اس میں سردی بھی نہ لگے گرمی بھی نہ لگے، ایئر کنڈیشن بن جا۔ ہمارے ہاں جیسے ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، اس وقت تو ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لیکن آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ تو ایئر کنڈیشن بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی بھی محسوس نہ ہو، سردی بھی محسوس نہ ہو، بلکہ راحت محسوس ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر انگاروں سے کھیل رہے ہیں، انگارے اٹھا رہے ہیں، آگ کے اندر چل پھر رہے ہیں۔ بہت بڑا چیخا تھا، 40 کلومیٹر دور سے اس کی آگ نظر آتی تھی، اتنا بڑا چیخا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ آگ میں مت کودنا، عشق کا تقاضا یہ تھا کہ آگ میں کود جانا ہے۔ جب تک آگ بجھ نہیں گئی ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ آگ نے ذرہ برابر ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلایا۔ آگ نے ایک بال، جس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر نمرود کے بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یہ روایات میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں ہوا تو مسلمان، نمرود کے خوف سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمرود سے سب سے پہلے مقابلہ ہوا، اور نمرود کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا کا حکمران تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنی شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں دنیا میں جتنی بھی ہیں، یا جتنے شیطان کے پجاری لوگ ہیں، وہ جو بت بناتے ہیں، بعل کا بت جس کا ذکر قرآن میں ہے، بعل کا، یہ بعل کا بت سب سے پہلے نمرود نے بنایا تھا۔ اور اس وقت جتنی شیطانی علامتیں مشہور ہیں، شیطان کے پجاری جتنی علامات کا استعمال کرتے ہیں، وہ ساری علامات نمرود نے ایجاد کی تھی، اور آج تک وہ چل رہی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے اللہ کے بھروسے پر اس سے ٹکر لے لی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم میں نے تجھے کامیاب قرار دے دیا اس امتحان میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، 120 سال کی عمر ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کی اہلیہ کی عمر تھی 90 سال۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ لی، ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں حلم والا بیٹا عطا کریں گے، حلیم بیٹا عطا کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان لینے کا ارادہ فرما لیا۔ فرمایا کہ اے ابراہیم، ان کو بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اور اپنی اہلیہ کو، 90 سال کی اہلیہ اور نومولود بچہ، اسے لے کر بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا تو بیابان ہے بالکل، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی آبادی کا نام و نشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ یہاں آپ نے حکم دیا ہے لا کر چھوڑ دوں، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم پھر بھی تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہٹ آئے، تھوڑی دور جا کر جب اوجھل ہو گئے
سیدہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہودیوں نے اس پر بڑی بڑی کہانیاں گڑھی ہیں، بڑی بڑی کہانیاں بنائی ہیں، جھوٹی کہانیاں، ایک نمبر کی جھوٹے لوگ ہیں، ایک نمبر کے بڑے بڑے افسانے گھڑے انہوں نے حضرت سیدہ ہاجرہ کے خلاف۔ لیکن ہم تو چونکہ قرآن والے ہیں، ہم تو وہ بات مانیں گے نا جو قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اشارے سے انگلی کا اشارہ کر دیا، اللہ کا حکم ہے۔ میں فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ تمہیں نمرود کی آگ سے صحیح سلامت نکال سکتا ہے وہ اللہ ہمیں یہاں پر رزق بھی پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، تھوڑا اوجھل ہوئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو نے یہ کرنا ہے، یہ تو میری دعا ہے یا اللہ، تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف کر دینا، اس اپنے گھر کی طرف، کہ وہ دوڑے دوڑے چلے آئیں، شوق سے آئیں یہاں پر۔ وارزقہم من الثمرات، یا اللہ بظاہر تو یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے نا۔ وارزقہم من الثمرات، اپنے پھلوں میں سے ان کو رزق دینا، یا اللہ ان کو بھوکا نہ مارنا، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ اب جب یہاں تھا تو کچھ بھی نہیں، نہ پانی کا کوئی آثار، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سب ختم ہو گیا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا، وہ ختم ہو گیا، ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب جب بھوک پیاس کے لالے پڑے تو سیدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی کہ شاید کہیں پانی مل جائے۔ صفا و مروہ کے چکر لگائے، صفا و مروہ کے چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا حکم دیا، فرمایا کہ تم نے بھی صفا و مروہ کے چکر لگانے ہیں۔ کیوں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، کیونکہ یہاں بے قراری کے عالم میں سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے چکر لگائے تھے، لہذا آج کے بعد قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا، وہ صفا و مروہ کے چکر لگائے گا۔ اور اللہ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، کہ جو بھی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرے گا، وہ صفا و مروہ کے چکر لگائے گا۔ اگر نہیں لگائے گا تو نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اب جب صفا و مروہ کے چکر لگا کر آئیں تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ صحرا کے اندر اللہ پاک نے پانی کے چشمے پھوڑ دیے، چانی کے پانی کے چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، اور وہ پانی ایسا جاری ہوا، ایسا جاری ہوا، آج تک جاری ہے۔ عرب میں اور کہیں زمین سے پانی نہیں نکلتا، لیکن وہاں سے نکل رہا ہے۔ ہزاروں لوگ وہاں سے پانی بھر کر لا رہے ہیں، کروڑوں گیلن پانی روزانہ کی بنیاد پر بھرا جا رہا ہے اور لے جایا جا رہا ہے۔
لیکن مجال ہے کہ وہ پانی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ ہونے والے نبی تھے اللہ کے، تو نبی کے قدموں سے جو جڑ گیا، آج تک اس پانی کا نہ رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے۔ آج بھی اس پانی کا رنگ وہی ہے، ذائقہ بھی وہی ہے اور خوشبو بھی وہی ہے۔ تو نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ بو بدلی۔ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ کئی پشتوں کے بعد جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ملتا ہے۔ تو آپ کی پشت میں آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سینے سے جو جڑ جائے، حضور کے سینے سے جو جڑ جائے، جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہوں، وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب پانی کا نہ ذائقہ بدل سکتا ہے، نہ اس کی بو بدل سکتی ہے، نہ رنگ بدل سکتا ہے، تو جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی کبھی نہیں تبدیل ہو سکتے۔ پھر اللہ کے کرم سے وہاں آبادیاں ہو گئی اور آج وہاں میلے لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، ہر سال میں سناتا ہوں ان کے امتحانات، اس وجہ سے سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اولاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اللہ نے کہا آگ میں چھلانگ لگا دو، لگا دی۔ اللہ نے کہا اپنے نو مولود بچے کو بیوی کے ساتھ اس وادی میں چھوڑو، چھوڑ کے آ گیا، کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، صرف قیمتی ہے تو اللہ کا حکم قیمتی ہے۔ انشاءاللہ موضوع کا بقیہ حصہ اگلا جمعہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔